أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. عزیزان محترم، جن دوستان نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کو اس کی حجت کا واسطہ دیتے ہیں. خداوندہ، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار، جو مومنین اس فرش عذا پر تشریف فرما ہیں، جو بھی جائز و شرعی حاجات رکھتے ہیں، ان سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار، حجت دوران حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اسی آیہ مودت کے ذیل میں روایت ہے محمد بن مسلم سے، کہتے ہیں کہ جب ہجرت کے بعد پیغمبر مدینے آ چکے اور جب انصار پیغمبر نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کے پاس کار رسالت کے انجام دینے کے لیے اور اپنی شخصی ضروریات کے لیے بھی مال و متاع کی کمی ہے، ثروت کی کمی ہے بہت. تو انصار تھے، رسول کے چاہنے والے تھے، رسول پہ فدا ہونے والے تھے. آئے پیغمبر کی خدمت میں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہی کے توسط سے ہمیں ہدایت ملی ہے، آپ ہی کے توسط سے ہم جاہلیت سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آئے ہیں، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، ہمارے پاس جو بھی مال و متاع ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس مال و متاع سے آپ اپنے لیے بھی استعمال کریں اور اس کار خیر میں اور اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی استعمال کریں. جب انہوں نے یہ کہا تو پھر آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول، ان سے کہہ دے کہ اس کار رسالت کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہنا. یعنی پیغمبر اکرم نے، خداوند متعال نے قرآن میں آیت نازل کر دی اور پیغمبر نے بتا دیا کہ اس دین کو پھیلانے میں مجھے تمہاری مال و متاع کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھتے رہنا، ان سے محبت کرتے رہنا، ان سے مودت رکھنا. اب عزیزان، محبت اور مودت بظاہر ایک ہی چیز ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ محبت دل میں ہوتی ہے اور مودت اس محبت کے اظہار کو کہا جاتا ہے. یعنی پیغمبر نے اپنے اہل بیت کے لیے صرف محبت نہیں مانگی، بلکہ آپ فرماتے ہیں، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اہل بیت پیغمبر سے صرف دل میں محبت ہی نہیں رکھنی بلکہ اس کا اظہار بھی کرنا ہے، اس محبت کا اظہار بھی کرنا ہے. اب اظہار مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، لیکن اس محبت کو ہم سمجھیں. دیکھیں، محبت مختلف افراد کی ہوتی ہے. جیسے
والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اب یہ محبت خشک و خالی تو نہیں ہوتی. جب والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اسی کو مودت کہا جاتا ہے. والد جو ہوتا ہے وہ دن و رات محنت کرتا ہے, رزق فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ماں محبت کرتی ہے, شفقت کرتی ہے, تربیت کرتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مودت ہے. اسی طریقے سے مودت ہوتی ہے مومنین کے درمیان بھی. یہ کچھ مسالی کے اس کو لے کے چلیں پھر ہم آگے بات پہنچاتے ہیں. مومنین کے درمیان بھی مودت ہوتی ہے. ایک مومن اپنے مومن بھائی سے محبت کرتا ہے. صرف محبت نہیں کرتا بلکہ مودت بھی رکھتا ہے, یعنی اس محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. کیونکہ دو مومنین کے درمیان میں دو رشتے ایسے ہیں جو ولایت کی وجہ سے ہیں. ایک اخوت اور ایک یہ محبت. ان دونوں کا تعلق اس ولایت سے ہے. یعنی میں فلاں شخص سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ علی کا چاہنے والا ہے. یعنی فلاں شخص اس لیے میرا بھائی ہے کیونکہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. یہ مومنین کے درمیان جو بھائی چارہ ہے یہ اسی ولایت کی وجہ سے. اب ایک مومن کیا کرتا ہے؟ اسی ولایت کی وجہ سے اپنے بھائی سے, اپنے مومن بھائی سے نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ اس کا خیال بھی کرتا ہے, اس کا اظہار بھی کرتا ہے. کیسے اظہار کرتا ہے؟ کہ جب اس کے مومن بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے. اگر اس کا مومن بھائی کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اسے اس مشکل سے نکالتا ہے. کیوں نکالتا ہے؟ کیونکہ یہ اسی امیر کائنات سے محبت کرتا ہے کہ جس کی محبت میرے دل میں ہے, مولا کی خاطر, امام کی خاطر. جب اس طرح ہم زندگی گزاریں تو اب یہاں سے دیکھیں ہمارا جو رابطہ ہے اپنے امام سے مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ میں مومنین کے ساتھ میرا جو میل جول ہے اپنے امام کی وجہ سے ہے. یعنی ایک مومن اپنے امام سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے مولا میں اپنے اس بھائی کی کمک کر رہا ہوں, اس کی مدد کر رہا ہوں آپ کی محبت میں اس کی مشکل کو حل کر رہا ہوں, آپ میری مشکل کو حل کریں. یعنی مولا سے ارتباط کو مضبوط کر سکتے ہیں, امام زمانہ سے اپنے رابطے کو قائم کر سکتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی محبت کی وجہ سے, جو محبت امام زمانہ کی ہے میرے دل میں, اس میں اضافہ ہوگا, اور جو التفات اور جو توجہ امام زمانہ کی میری جانب ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ دونوں طرف کا اضافہ ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. تو عزیزان, حقوق کی بحث تھی کہ امام زمانہ کے کون کون سے حق ہیں ہماری گردنوں پر. دو حقوق بیان کیے. اب خلاصے کا وقت چونکہ نہیں رہ جاتا, حقوق بھی بہت سارے ہیں اور پھر آگے وظائف اور یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو انجام دینا ہے. تو تیسرا حق جو امام کا ہماری گردن پر ہے وہ ہے حق قرابت. حق قرابت جس کو خداوند متعال نے اسی آیت میں بیان کیا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. امام کی قرابت پیمبر سے, اس کے نتیجے میں امام کا حق آتا ہے ہماری گردن پر. اسی حق کو قرآن مجید اجر رسالت کہتا ہے. یعنی پیمبر نے جو خدمات انجام دی ہے اس کا صلہ یہ ہے کہ پیمبر کی اہل بیت سے مودت کو رکھا جائے. اب یہاں پر اگر ہم دقت کریں اب آیت کے اندر ہی, کیونکہ آیت کے اندر سے کچھ نکات ہیں, جو طلاب یہاں بیٹھے ہیں وہ جلدی پہنچ جائیں گے, باقی ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. آیت کہتی ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اسے ہم حوزوی اصطلاح میں کہتے ہیں استثناء در سیاق نفی. استثناء ہو گیا نفی کے سیاق میں, اس کی دلالت کیا ہوگی؟ حصر پہ دلالت کرے. یعنی پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے صرف کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو یہ اجر رسالت ہے, نہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو صرف یہی اجر رسالت ہے. یعنی اس کے علاوہ آپ کوئی اور کام بھی کریں وہ اجر رسالت کا حق ادا نہیں کر سکتا. انسان جو بھی عمل زندگی پر انجام دیتا رہے, انسان اپنی تمام عبادات کے ساتھ, اپنی تمام روزوں کے ساتھ, اپنی نمازوں کے ساتھ, اپنے حج و زکوٰۃ کے ساتھ, تمام عبادات اور اعمال کے ساتھ بھی اگر اہل بیت پیغمبر سے محبت نہ رکھے تو اجر رسالت ادا نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں حصر ہے.
صرف اور صرف یہی مودت باعث بنے گی کہ اجر رسالت ادا ہو۔ اچھا، ان اعمال کو کم نہیں کیا جا رہا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ اس کی اہمیت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مطلب۔ لیکن اسی قرآن کے اندر جہاں اجر رسالت، دیکھیں یہ تو آیت آپ نے سنی بھی ہے نا کہ کسی اور نبی نے اجر رسالت کا مطالبہ نہیں کیا، کسی بھی نبی نے۔ جس بھی نبی سے پوچھا گیا کہ اجر رسالت، انہوں نے کہا کہ نہیں، ما اجری، تم پر ہم پر کوئی بھی اجر نہیں ہے، ہمارا اجر صرف خدا پر ہے۔ یہیں سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ اہل بیت کی قرابت اور ان کی محبت اتنی ضروری تھی کہ خداوند متعال نے قرآن میں جہاں کسی نبی کے لیے اجر کا مطالبہ نہیں کیا، وہاں آخری نبی کے لیے اجر کا مطالبہ کیا۔ یہ اس محبت کی اہمیت۔ اس سے اور آگے چلیں تو اب ایک تو مودت کا اجر مانگ لیا پیغمبر نے کہ اجر رسالت یعنی میرے اہل بیت سے محبت، لیکن اسی قرآن میں ایک اور آیت ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ دیکھیں بالکل اسی سیاق میں یہ آیت ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس آیت میں کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ جو چاہے خدا کے راستے میں چل پڑے۔ یعنی اجر رسالت یہ ہے کہ خدا کے راستے میں تمہاری ہدایت ہو جائے، بس یہی میں چاہتا ہوں کہ تم خدا کے راستے پہ چل پڑو۔ تو اب مسئلہ ہو گیا، یہاں پر ایک مشکل آ گئی، وہ یہ آ گئی کہ پہلی جو آیت ہم نے بتائی وہ حصر پہ دلالت کر رہی تھی کہ اجر رسالت صرف اور صرف مودت اہل بیت ہے۔ اچھا، دوسری آیت کا سیاق بھی حصر پہ دلالت کرتا ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی اجر چاہتا ہی نہیں ہوں مگر یہ کہ خدا کی سبیل پر چل پڑو، خدا کے راستے پر چل پڑو۔ اب دو حصر ایک ساتھ نہیں آ سکتے کبھی بھی، یہاں تو یہ اجر ہوگا یا یہ اجر ہوگا، تو یہ دونوں ایک ساتھ آنا بتا رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں نہیں بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی پیغمبر کی اہل بیت سے مودت ہی خدا کی سبیل ہے۔ یہی وہ سبیل ہے کہ جس پہ خدا چاہتا ہے کہ ہم چل پڑیں، اور پیغمبر اسی کو اجر رسالت بتا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سے اگر مودت کرو گے تو یہی وہ خدا کا راستہ ہے جس پہ خدا چاہتا ہے کہ تم چلو۔ بس یہی وہ حسد ہے، بس دو چیزیں نہیں ہوئی، ایک ہی چیز ہو گئی۔ بس پیغمبر کے اہل بیت سے مودت یعنی سبیل خدا پہ چلنا، کیونکہ یہ خود سبیل خدا ہے، یہی خدا کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر ان کے پیچھے چلیں تو ایسا ہی ہے جیسے انسان صراط مستقیم پر چل پڑا۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب جو چاہے ان یتخذ الی ربہ سبیلا، پیغمبر نے تو کہہ دیا کہ جو چاہے خدا کے راستے پر چل پڑے، لیکن اجر تو یہی ہے، چلنا چاہو تو چلو، نہ چلنا چاہو تو نہ چلو۔ راستہ آپ بتا دیا پیغمبر نے۔ اب کیا ہوا؟ جو لوگ نہ چلیں اس راستے پر، ادعا تو کر سکتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے ساتھ ہیں، لیکن وہ خدا کے راستے پر نہیں ہے۔ اب جب خدا کے راستے پر نہیں ہے تو اب یہی شخص قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ دیکھیں قرآن کی آیات ہے، آج میں روایت بہت ہی کم لایا ہوں، یہ صرف آیات ایک ایک کر کے چل رہا ہے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ اس کے راستے کو بھی اختیار کر لیا ہوتا۔ ارے یہی نہ، یہ میں نے نہ کیا ہوتا کہ میں رسول کا دم بھرتا رہا زندگی بھر لیکن اس کے اہل بیت سے محبت نہ کی، ان کے اہل بیت سے مودت نہ کی۔ یہ شخص قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جب اس بات پہ شرمندہ ہو جائے گا تو پھر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بو ترابی ہوتا کہ علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پہ چلتا۔ یا لیتنی کنت ترابا۔ اب یہ حسرتیں، حسرتوں کا پورا باب ہے قیامت میں کہ یہی لوگ حسرتیں کھائیں گے، ان کی حسرتیں ہیں۔ یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بو ترابی ہوتا۔ یہ ترجمہ ہم نے اپنی جانب سے نہیں کیا، یہ روایات میں موجود ہے۔
کہ کاش میں تراب ہوتا، مٹی ہوتا، یعنی وہ مٹی کہ جس کا باپ علی ابن ابی طالب ہے، وہ کہ جس کی اساس علی ابن ابی طالب ہے. بس اگر اس رستے پر چلتا تو مجھے شرمندگی نہ ہوتی. اے کاش میں اس فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا کہ جس نے مجھے حق کے رستے سے گمراہ کر دیا. فلانے کے پیچھے نہ چلتا. بس سمجھ آیا یہ فلانا یہ قرآن کی اصطلاح ہے. جب کسی کا نام نہ لینا ہو تو کہیں کاش میں فلانے کے ساتھ نہ چلتا. بس اے کاش میں ان کے ساتھ نہ چلتا. کس کے ساتھ چلتا؟ علی کے رستے پر چلتا. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. کیا ویلت. اے کاش میں فلانے کو اپنا خلیل، اپنا رفیق، اپنا دوست نہ بناتا. لیکن اب دیکھیں یہیں سے اب بات آگے چلی کہ یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ مودت اہل بیت کی شرط ہے، اجر رسالت کی شرط یہی ہے. لیکن منافقین کا ہمیشہ کا مسئلہ تھا. یہاں بھی منافقین نے یہ دیکھا کہ نہ جانے یہ پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے، جب بھی کوئی بات آتی ہے تو اپنے اہل بیت کی بات بیچ میں ڈال دیتے ہیں. یہ منافقین کی بات ہے. کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، کبھی کہتے ہیں ان کی اطاعت کرو، کبھی کہتے ہیں ان کے آگے تسلیم ہو جاؤ، کبھی کہتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجو گے تو صرف فائدہ نہیں ہے، ان پر بھی درود بھیجو. اب یہ منافقین دیکھ رہے ہیں، ہے منافق لیکن اس کا مکر اتنا کام کر رہا ہے، اسے سمجھ آ رہا ہے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پیغمبر ایک دن کہہ دیں گے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب علی کے آگے تسلیم ہو جاؤ. ان کی سمجھ آ رہی تھی یہ بات. انہوں نے دیکھا کہ یہ پیغمبر تمام دینی امور میں اپنے اہل بیت کو شامل کر رہے ہیں جبکہ خدا کے حکم سے تھا. اب یہاں پر بھی اس آیت کے بعد روایت میں ہے کہ انہوں نے چاہا کہ فتنے کو بلند کریں اور پیغمبر پہ افتراء کی تہمت لگائیں کہ پیغمبر یہ جو کہتا ہے اپنی جانب سے کہتا ہے، یہ خدا نہیں کہتا. بلکہ اس سے پہلے کہ وہ افتراء کریں، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 تھی، فوراً 23 کے بعد سورہ شورى کی آیت نمبر 24 نازل ہوئی. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. خداوند متعال نے اپنے نبی کو باخبر کر دیا کہ اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ نبی خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے. یہ دیکھیں منافقین کا کردار. اس کے نتیجے میں ایک اور آیت نازل ہو گئی، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. یہ لوگ اس سے پہلے کہیں، پیغمبر نے اس آیت کا ابلاغ کر دیا کہ جو اس حق اجر رسالت کا اقرار نہیں کرے گا اور یہ کہے گا کہ پیغمبر خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے تو خدا نے اس کا اعلان پہلے سے ہی کر دیا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. تو بس عزیزان سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اب ایک آیت نہیں، جو بھی آیت نازل ہوتی، جو بھی موقع آتا، اگر اہل بیت کا اس میں ذکر ہوتا تو یہ منافقین اس میں سے کچھ نہ کچھ کجی نکالنے کی کوشش کرتے کہ کسی نہ کسی طرح اس رستے سے پیچھے ہٹیں. کیونکہ کچھ چیزیں ان کے ذہنوں میں تھی. اس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ خود میرا مولا فرماتا ہے کہ مکے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس کو علی نے سوگوار نہ کیا ہو. مکے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس میں علی نے کسی کو فنار نہ کیا ہو. کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے دادا کو، کسی کے بیٹے کو. یہ ایک وجہ تھی کہ ان کو علی سے حسد تھی، میرے مولا سے حسد رکھتے تھے. ام یحسدون الناس علی آتاہم اللہ من فضل. خداوند متعال کیا فرماتا ہے کہ لوگوں نے ان سے حسد کیا اس فضل کی بنیاد پر جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا. اہل بیت نبی کو خداوند متعال نے ایک فضل عنایت کیا، بجائے اس کے کہ اس فضل کے آگے تسلیم ہو جاتے انہوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا اور دین اسلام سے خارج ہونا شروع کر دیا. ایک دفعہ صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اب یہ سب دیکھیں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اسی وظیفے کے ذیل میں کہ حق کے قرابت امام زمانہ کا جو ہماری گردنوں پر ہے، اس حق کے ذیل میں ضروری ہے کہ ہم مودت کو ادا کریں. اب مودت کو ادا کرنے کے مختلف مصادیق ہو سکتے ہیں.
امام سے مودت کی مختلف مصادیق ہیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں، لیکن اسی نیت سے انجام دیں۔ جیسے ہم اگر کسی مومن بھائی کی مدد کرتے ہیں تو اسی حق کے قرابت کی وجہ سے جو مولا کا ہماری گردن پر ہے۔ اگر ہم زیارت پہ آتے ہیں، قم آتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، کاظمین، اسی حق کے قرابت کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اجر رسالت بن جائے۔ بس زیارت پہ آنا جانا، مومنین کی خدمت کرنا، یا اور بھی جتنے کام ہیں، حتیٰ ہم انفاق کرتے ہیں خدا کی راہ میں، تو اس حق کی قرابت کو ذہن میں رکھیں، اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں۔ یعنی یہ حق کی قرابت کا اقتضا یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں اس طرح کہ اسے پتہ ہو کہ میرا مولا کون ہے، اسے پتہ ہو کہ اس دوران میں خدا کی حجت کون ہے، اس کے دل میں امام کی محبت کو ایجاد کریں۔ کل آپ کو پتہ ہی نا وہ روایت جابر بن عبداللہ انصاری کی۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی عمر جو تھی کافی طولانی تھی، حتیٰ امام باقر العلوم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ جب تمہاری ملاقات ہو تو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ اب یہ امام سے روایت نہیں ہے، لیکن ایک تاریخی واقعہ ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ جابر کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی تو ان سے اور کوئی کام بن نہیں پڑتا تھا، تو جابر کیا کرتے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور صدا لگاتے تھے کہ علی خیر البشر، علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ جابر کا کام یہی تھا، مدینے کی گلیوں میں صدا لگاتے کہ علی خیر البشر من ابا فقد کفر، اور اعلان کرتے کہ اے لوگو اپنی اولاد کی تربیت کرو علی ابن ابی طالب کی ولایت میں۔ یعنی جابر کا کام یہی تھا، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب۔ بس علی خیر بشر ہے، جس نے اس بات کا انکار کیا اس نے کفر اختیار کیا، بس اپنی اولاد کو اس ولایت میں تربیت دو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کی ماں کی خبر دو۔ یہ روایات سے سہارا لیتے ہوئے جابر بن عبداللہ انصاری کیوں اتنے بڑے صحابی پیغمبر کے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اگر مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم لوگوں کو یہ پیغام پہنچاتا رہوں۔ تو بس عزیزان اپنی اولاد کی اسی ولایت کے راستے میں ہم تربیت کریں۔ بس یہ چلتا رہا۔ اب یہ منافقین کا کام یہی تھا، آپ کو پتہ ہے جو بھی آیت آتی، جو بھی روایت آتی، یہاں تک کہ غدیر میں بھی یہی ہوا۔ غدیر میں کیا ہوا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر اکرم نے اعلان کر دیا ولایت کا، دین کامل ہو گیا غدیر میں۔ اب وہاں پر کیا ہوا؟ یہ حارث ابن نعمان فہری پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حارث ابن نعمان فہری کس کا واقعہ نقل ہوا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے کہا کہ خدا کی الوہیت پر ایمان لاؤ اور شہادت دو، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کہا کہ میری رسالت کی گواہی دو، ہم نے آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ آپ نے کہا 5 وقت کی نمازیں پڑھو، ہم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی۔ آپ نے کہا رمضان میں روزے رکھو، ہم نے رمضان کے روزے رکھے۔ آپ نے کہا حج پر جاؤ، ہم حج پر گئے۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی۔ آپ جو حکم دیتے گئے ہم اس حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ ارے یہیں پر بس نہ ہوا، آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کو ہم پر مسلط کر دیا۔ یعنی یہ ان منافقین کا کردار تھا، یعنی پیغمبر پر بھی تہمت لگاتے۔ اب وہ پوچھتا ہے اے خدا کے رسول یہ مجھے بتائیں کہ یہ حکم آپ کی جانب سے ہے یا خدا کی جانب سے ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں خدا کی قسم، جس خدا نے مجھے مبعوث کیا ہے اسی خدا کی جانب سے یہ حکم ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے۔ اب وہ شخص کہتا ہے اگر حکم خدا کی جانب سے ہے تو مجھ پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ حکم خدا کی جانب سے نہیں بلکہ پیغمبر اپنی جانب سے کہہ رہا ہے۔ بس 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نے رسالت کا انکار کیا یا خدا کی خدائی کا انکار کیا۔ ارے دونوں صورتوں میں کافر ہو گیا۔ بس یہ ہے علی کی ولایت کا انکار کس طرح دین سے خارج کرتا۔
علی کی ولایت کا انکار یا منجر ہوگا نبی کی رسالت کے انکار پہ یا خدا کی خدائی کے انکار پر. اور وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ بات خدا نے نہیں کی، آپ نے اپنی جانب سے کی ہے، بس آپ رسول نہیں ہیں خدا کے. یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جس خدا کو بتا رہے ہیں میں اس خدا کو ہی نہیں مانتا کیونکہ میں علی کو نہیں مانتا. یعنی عجیب داستانیں ہیں ان منافقین کی. تو قرآن میں پہ در پہ ان کی آیات موجود ہیں. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد. تو بس عزیزان، حق کی قرابت قرآن اسے کہتا ہے اجر رسالت، جو ہم پر لازم ہے کہ ہم ادا کریں. اب اسی حق کے قرابت میں اگر ہم آگے آئیں، یہ دیکھیں تو کیا واقعی ایسا ہے کہ خداوند متعال نے صرف اسی وجہ سے کہ آپ پیغمبر کے نزدیک رشتہ دار ہیں اسی لیے آپ کو یہ مقام دیا؟ وہ خدا جو حضرت نوح کے لیے کہتا ہے ان کے بیٹے کے لیے کہ انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے. یعنی خدا اگر چاہے تو یہ کہہ دے کہ یہ بیٹا بھی تیرا اہل نہیں. تو پس یہ اہل بیت کو خداوند متعال نے ایک مقام دیا کہ ان کو اہل بیت نبی کا خطاب ملا. ہر کوئی اس منزل میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہی نہیں، اس سے بلند مقام دیا. صرف اہل بیت نبی نہیں بلکہ ان کو خطاب دیا اہل بیت النبوہ. یعنی یہ صرف نبی کے اہل بیت نہیں بلکہ نبوت کے گھرانے والے ہیں. ارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبوت کی اہلیت رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبوت کے سلسلے کو جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کار رسالت میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہیں. یہ کار رسالت میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہیں. بس فرق یہ ہے کہ خدا نے نبی کو نبوت دی اور انہیں امامت دی. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو عزیزان یہی مراتب اسی طریقے سے اہل بیت نبی بھی ہیں، اہل بیت النبوہ جو زیارت جامعہ میں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ زیارت جامعہ سے خداوند متعال یہی نہیں ان کے مراتب بیان کرتا رہا کہ یہی اہل بیت جو ہیں یہی باب اللہ بھی ہیں، یہی اہل بیت وجہ اللہ بھی ہیں، یہی اہل بیت نور اللہ بھی ہیں. مختلف روایات میں مختلف طریقوں سے بیان ہوتا رہا. تو خداوند متعال نے ان کی اتنے فضائل، ان کی فضیلت بیان کی، لیکن ہوا یہ کہ جب اس امت کی باری آئی کہ اجر رسالت ادا کرنے کی تو بالکل اس کا برعکس کام انجام دیا. یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر خداوند متعال نے ہماری محبت کا حکم نہ دیا ہوتا، ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیا ہوتا، تو بھی کوئی اتنا ظلم نہیں کر سکتا تھا جنہوں نے اس حکم کے ساتھ ہم پر ظلم کیا. یہاں تک کہ خداوند متعال فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اور ان لوگوں نے حسد کیا ائمہ اہل بیت سے. اس آیت کی تفسیر ہے، تفسیر روائی، کہ ان لوگوں نے ائمہ اہل بیت سے حسد کیا علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس فضل کی بنیاد پر جو خدا نے انہیں دیا تھا. لقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی. وآتیناہم ملکا عظیما، لیکن اہل بیت پیغمبر کو ملک عظیم عنایت کیا. اب امام فرماتے ہیں اس امت کو کیا ہو گیا کہ آل ابراہیم کے فضل کا اقرار کرتے ہیں لیکن آل محمد کے فضل کا انکار کرتے ہیں. ایک ہی آیت میں دونوں فضل بیان ہوئے، ایک ہی آیت میں دونوں فضیلتیں بیان ہوئی، لیکن اس امت نے انکار کیا. کہاں تک انکار کیا کہ ایک وقت آیا کہ میرا مولا نے مدینے کو رخصت کیا، اب وہ وقت آیا کہ میرا مولا مکے کو رخصت کرنا، مکہ چھوڑ کے اپنے حج کو جو میرے مولا پہ تھا، حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے تبدیل کیا. میرے مولا نے مکے کو خیر آباد کہا، کیونکہ یہ امت اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ اب وہ چاہتے تھے کہ حرم کعبہ میں میرے مولا کو شہید کریں. تو میرے مولا نے مناسب نہ سمجھا کہ حرمت
کعبہ پامال ہو، میرے مولا نے رخصت لی۔ لوگ حج میں مشغول رہے، میرا مولا کربلا سے چل پڑا کوفے کی جانب۔ مورخین نے لکھا، کیونکہ آج سے اب اصحاب کا ذکر ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ میرے مولا کے ساتھ مکے سے بہت لوگ چلے تھے، لیکن جیسے جیسے انہیں سمجھ آتا گیا کہ حسین شہادت کے لیے جا رہا ہے، لوگوں نے ایک ایک کر کے جانا شروع کر دیا، اب میرے مولا کے ساتھ نہ رہے۔ یہاں تک کہ میرے مولا بھی یہی چاہتے تھے، خود اپنے خطبوں میں بیان کرتے رہے کہ ہمارا ہدف شہادت ہے، اور جو ہمارے ساتھ چلے گا اسے شہادت کے علاوہ اور کوئی مال غنیمت حاصل نہیں ہوگا۔ بس لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو میرے مولا نے خود بلوایا ہے، خود بلوایا کہ ہماری نصرت کے لیے آؤ۔ یہ ان لوگوں کے، ان اصحاب کے مقام پہ دلالت کرتی ہے۔ ایک شخص تو جس کا مورخین نے نام لکھا تاریخ میں، زہیر کین، میرے مولا ادھر کوفے کی جانب جا رہے تھے، ادھر زہیر کین کا کاروان بھی کوفے کی جانب جا رہا تھا، میرے مولا بھی جا رہے تھے، وہ بھی حج کر کے پہنچ رہے تھے۔ مورخین کہتے ہیں زہیر کین کی کوشش تھی کہ کسی طرح امام حسین کے کاروان سے فاصلہ رکھے، ایک منزل کا، جہاں حسین پڑاؤ ڈالتے زہیر کین وہاں سے رخصت ہو جاتا، جہاں مولا چلنے لگتے وہاں زہیر کین پڑاؤ ڈالتے کہ کسی طرح ان کی ملاقات نہ ہو۔ لیکن میرے مولا، آپ کا کرم یہ تھا کہ ایک دن آپ نے زہیر کین کے ساتھ ہی اپنے خیمے لگا دیا، اپنے قاصد کو بھیجا زہیر کی خدمت میں۔ جب قاصد پہنچا ہے تو کہتے ہیں کہ زہیر اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، غذا تناول کر رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، زوجہ کا بھائی تھا، ساتھ ان کا غلام تھا۔ پوچھا زہیر نے کون ہے، تو باہر سے آواز آئی کہ میں حسین کا قاصد ہوں، میرے مولا نے تمہیں آواز دی ہے۔ مورخ کہتا ہے بس یہ بات سننی تھی، زہیر کے ہاتھ میں جو لقمہ تھا وہ اس نے نیچے رکھ دیا، گر گیا اس کے ہاتھ سے، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ زوجہ نے پوچھا زہیر کیا ہوا، تو کہتا ہے وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا، وہی ہوا جو میں نہیں چاہتا تھا، میں اس جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب حسین نے بلا بھیجا ہے۔ بس بیوی نے کہا کہ جاؤ، سیدہ کا لال تمہیں بلا رہا ہے، جا کر دیکھو کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو بس میرے مولا کی خدمت میں اب زہیر چلے ہیں، غلام کے ساتھ چلنا شروع ہوئے، میرے مولا کے غلام کے ساتھ پیچھے پیچھے زہیر جاتے رہے۔ مورخ نے اس سے زیادہ نہیں لکھا، صرف یہی لکھا کہ زہیر جب امام کے خیمے میں جا رہے تھے تو ان کا سر جھکا ہوا تھا، کچھ دیر امام کے ساتھ خیمے میں رہے، کچھ باتیں کی، لیکن جب واپس آ رہے تھے تو بہت ہی باوقار طریقے سے آ رہے تھے، اور زہیر کے چہرے پر نور تھا، زہیر کے چہرے پہ نور تھا۔ بس زہیر آئے اپنے خیمے کے اندر، اپنی زوجہ سے کہا کہ میری تلوار دو، اب میں جا رہا ہوں حسین کے ساتھ۔ زوجہ نے کہا اتنی جلدی میں؟ اس نے کہا زہیر نے کہ بس اب مجھے جلدی ہے، اب میں یہاں رک نہیں سکتا، تلوار لے کر جانا چاہتے تھے۔ غلام سے کہا اے غلام، میں نے تجھے بھی آزاد کیا، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ بس کوفہ چلے جاؤ۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو زوجہ کہتی ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ زہیر نے کہا نہیں، ہم شہادت کے لیے جا رہے ہیں، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ زہیر نے کہا، شاید زہیر کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے۔ زہیر کہتے میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ جب بیوی نے اصرار کیا تو زہیر نے کہا کہ دیکھو یہ شام کے جو لوگ ہیں، جاہلیت کا ان کا دستور ہے، جب یہ ہمیں شہید کر دیں گے نا تو مستورات کو قید و رسید کریں گے، میں نہیں چاہتا، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ بس بیگم نے اصرار کیا، زوجہ نے اصرار کیا، مگر حسین کی بھی تو مستورات ہیں۔ بس زہیر کین کو جلال آیا، اے خاتون تو اپنے آپ کو ان سے مقایسہ نہ کر، ارے وہ رسول کی نواسیاں ہیں، وہ زہرا کی جائیاں ہیں، ارے وہ رسول کی بیٹیاں ہیں، ارے کس میں جرأت ہے ان پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ارے زہیر کین
بس عزیزان، زہیر کین نے اپنی زوجہ کو رخصت کیا اور خود تک و تنہا میرے مولا کے ساتھ ہو گئے، اور بس میرے مولا کا کاروان چلتا رہا، یہاں تک کہ کچھ منزلیں آگے پہنچے تو حر کے لشکر سے میرے مولا کا سامنا ہوا۔ حر 4000 سوالوں کے ساتھ معمول تھا اس بات پر کہ حسین کو کسی طرح کوفہ پہنچنے نہ دے۔ حر کوفے سے کچھ منزل پر میرے مولا کے سامنے آیا، لیکن مورخ لکھتا ہے کہ میرے مولا نے دیکھا کہ یہ لشکر تھکا ہوا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی شدت پیاس کی بہت زیادہ ہے۔ جب میرے مولا کے پاس آیا حر کچھ بات کرنا چاہتا تھا، میرے مولا نے فرمایا حر بات بعد میں ہوگی، پہلے کچھ پانی پی لو۔ بس میرے مولا عباس کو کہا عباس حر کو پانی پلاؤ۔ پھر دیکھا حر کا لشکر پیاسا ہے، اس کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ پھر دیکھا ان کے رہوار پیاسے ہیں، عباس ان کے رہوار کو پانی پلاؤ۔ میں کہوں مولا کچھ پانی رکھ لیجئے، کہیں عصر عاشور عسکر کے لیے ضرورت نہ پڑ جائے۔ بس میرے مولا نے حر کو پانی پلایا، اس کے رہوال کو پانی پلایا۔ جب سب سیر ہو چکے، یہاں اذان کا وقت ہوا، میرے مولا نے نماز کا آغاز کیا۔ حر نے میرے مولا کے پیچھے نماز کو ادا کیا۔ جب نماز ختم ہوئی، میرے مولا اپنے رہوال پہ سوار ہوئے، جانا چاہتے تھے، حر نے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا۔ میرے مولا نے کہا سکلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حر گھبرا کر پیچھے ہو گیا، اے میرے مولا میں آپ کی ماں کا نام اس بلوے میں نہیں لے سکتا، میں جانتا ہوں وہ خاتون جنت ہے۔ بس حر کے دل میں ایک نور کی شمع روشن ہوئی، حر کو سمجھ آیا کہ یہ کام صحیح نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی حر میرے مولا کو لے کے چلا۔ اب وہ مولا کو کربلا تک لے چلا۔ اب میرے مولا کربلا پہنچ گئے، دن گزرتے رہے، وہاں حر یہی سوچتا رہا کہ یہ میں نے کیا کام کیا، میں حسین کو گھیر کر لایا ہوں، اب جو بھی حسین کے ساتھ ہو یہ میری ذمہ داری ہے۔ بس یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ اب حر کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا، کبھی خیمے سے گزر کے پیچھے کی جانب جاتا۔ العطش کی جب صدائیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ بہشت و دوزخ میں فیصلہ کیا، میں بہشت کی جانب چلوں گا۔ پس صبح نمودار ہوئی، حر میرے مولا کے لشکر کی جانب بڑھا۔ آگے بیٹا آ گیا، بیٹے نے کہا بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حر کا بھائی بھی حر کے ساتھ، حر کا غلام بھی حر کے ساتھ۔ کچھ آگے بڑھے، پھر حر نے کہا بیٹا اب رک جا، میں اس طرح حسین کی خدمت میں نہیں جا سکتا، بیٹا میں گنہگار ہوں، بیٹا میں پیدل چلوں گا، تو میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میری آنکھ پہ پٹی باندھ دے، مجھے رسی سے کھینچتا ہوا حسین کی خدمت میں لے جا۔ بیٹے نے حکم کی تعمیل کی، حر کو لے کے چلا۔ ایک تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا کیا ہوا؟ بابا جناب قمر بنی ہاشم استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر تکبیر بلند کی، بیٹا کیا ہوا؟ شہزادہ اکبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ حر بہت شرمندہ ہوا، میرا مولا کی خدمت میں پہنچا، خود کو مولا کے قدموں میں گرا دیا۔ مولا حلی توبہ، کیا میرے مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین نے کہا حر میں نے تیری توبہ کو قبول کیا۔ حر کی آنکھوں میں اطمینان نہ تھا۔ حسین نے حر کو سینے سے لگایا، حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میری ماں زہرا نے بھی تجھے معاف کیا، حر میرے نانا نے تجھے معاف کیا، حسین کی کرامت کو جلا لایا، حر میرا خدا نے تجھے معاف کیا۔ بس حر کی توبہ قبول ہوئی۔ اب حر کہتا ہے میرا مولا اس توبہ کی قبولیت کا شکرانہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خداوند متعال کی بارگاہ میں قربانی دینا چاہتا ہوں۔ حر نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، مولا نے اجازت دی۔ بس حر کا جوان بیٹا گیا ہے، شہید ہوا۔ جب شہید ہوا ہے نا تو حر بہت تیزی سے میرے اپنے بچے کی خدمت میں، اپنے جوان کی خدمت میں آگے بڑھا، لیکن جب پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین کی گود میں جوان کا سر۔ حر آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ اپنے جوان کو اٹھا لے، حسین نے حر کے سینے پہ ہاتھ
رکھا، ارے پیچھے کی جانب دھکیلا، ارے ہول کیا ارادہ ہے، ارے کبھی بوڑھا باپ بھی ارے جوان بیٹے کی لاش اٹھاتا ہے۔ میں کہوں مولا ارے کچھ ہی دیر بعد اکبر کا جنازہ ہوگا، ارے کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔